خواب، سفر، منزل، ریڑھی سے استاد تک کا ایک طویل سفر، ذاتی زندگی پر مبنی ڈائری کے کچھ صفحات۔ 7ویں جماعت کے سالانہ امتحان تھے، بس امتحان مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد تنگی حالات کے سبب ہمیں یہ شہر چھوڑ جانا تھا۔ وہ دن آن پہنچا تھا جب اپنے آبائی گھر، جو کہ شہر کے وسط میں 3 منزلوں پر مشتمل تھا، اس کو خیر آباد کہنا تھا۔ کچھ عرصہ ہی شاید سب نارمل گزرا ہو۔ میری عمر غالباً 12 یا بمشکل 13 برس ہوگی کہ مجھے بھی روزگار کا متلاشی ہونا پڑا۔ اب گودوں میں کھیلا وہ لاڈلا بچہ، جس کے بچپن میں اس کے چھوٹی سی انگلی جس چیز کی طرف اشارہ کر دیتی تھی وہ اس کی ملکیت میں شامل ہو جاتی تھی۔ آج کڑی دھوپ میں ریڑھی پر بڑے ہی سلیقے سے عطر اور ٹوپیاں سجائے، بجلی کی تیزی سے مسجد کے باہر وقت پر پہنچنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ بڑا ہی بہترین کام تھا۔ خوشبوؤں سے جہاں اپنا دامن بھرا رہتا تھا، وہاں فضاؤں کو معطر کرنے کا بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، اور بڑا ہی سکون ملتا تھا اس کام میں۔ اس کے باوجود مجھے لوگوں کا تو یا اوئے لڑکے کہہ کر مخاطب کرنا بڑا ہی کھٹکتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں زمین پھٹے اور اس میں دھنس جاؤں۔ مجھے کچھ بننا تھا۔ میں نے اپنا مقصد بنا لیا کہ ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جب میں مروں تو میرے جنازے میں سینکڑوں کی تعداد ہو، اور وہ اوئے لڑکے کہنے والے نہ ہوں۔ یہ تو دن تھا۔ رات کو اڈے پر ٹانگے گئے سوٹ پر موتی ستارے لگاتا تھا۔ رات کے 2 بجے ریڈیو پر ایک خاص کیسٹ لگتی تھی، جس پر واہ واہ کرتے ہاتھ میں سوئی بڑی تیزی سے چلتی تھی۔ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ پھر استاد محترم کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق ہمیں تمام گلیوں میں درود پاک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا ہوتا تھا۔ اس کام کو تحریک کی اصطلاحی زبان میں صدائے مدینہ لگانا کہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد میں ایک کتاب سے کچھ اچھی باتیں پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد گھر آنا اور ایسے سونا جیسے اب اٹھنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ پھر ظہر میں بمشکل ہی آنکھ کھلتی تھی، اور پراٹھوں کے ساتھ سالن لذیذ ناشتہ، جو کہ شاید دوپہر کا کھانا بھی تھا، سامنے موجود ہوتا تھا۔ یہ ایک مسلسل چلنے والی روٹین تھی، جو کہ 1 سال تک ایسے ہی چلتی رہی۔ سال گزر گیا تھا، ہمیں ننیال میں رہتے۔ آخر کب تک ایسے رہا جا سکتا تھا؟ کوشش کرنے پر ہم اپنے شہر واپس آ چکے تھے، لیکن اب شہر میں ہمارے لیے وہ رونق نہیں تھی۔ اب کرائے کا مکان تھا اور ان گنت مشکلات کا سامنا تھا۔ میرے سر پر بوجھ سوار تھا کہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ بالآخر میرا اسکول میں 9ویں جماعت میں داخلہ ہو گیا۔ 8ویں جماعت اس وقت پاس کرنا ضروری نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ میں 1 سال بعد اسکول آیا تھا تو سہما ہوا تھا۔ میں پہلے دن بغیر کتابوں کے بیٹھا تھا۔ اسکول کے وائس پرنسپل آئے اور ہمیں کمپیوٹر کا پیریڈ پڑھا کر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکوں نے ان کی کلاس نہیں لی، لیکن مجھ میں کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ کیوں نہیں لی۔ کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بایولوجی کا پیریڈ پڑھنے دوسری کلاس میں جاتے ہیں۔ پوچھا کہ ان دونوں مضامین میں کیا فرق ہے، تو پتہ چلا کہ انجینئر بننا ہو تو کمپیوٹر پڑھو، اور ڈاکٹر بننا ہو تو بایولوجی پڑھو۔ لیجئے، میرا ڈاکٹر بننے کا خواب تو یہیں ختم ہو چکا تھا۔ اب مستقبل کے انجینئر کو ریاضی میں
بلا کی مشکلات کا سامنا تھا، سمجھ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ مضمون بڑا ہی مشکل پاس کیا۔ میٹرک گزری، ضد پڑ گئی کہ آخر کیوں نہیں سمجھ آتا، یہ مضمون اس کو سیکھنا ہے۔ میں نے ایک عقل مند سے پوچھا کہ میں میٹرک کر چکا ہوں، میں نے انجینئر بننا ہے، کیا کروں آگے؟ تو کہتے پری انجینئرنگ، لہذا داخلہ لے لیا۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ 90% نمبر لینے ہیں اور بہت ساری رقم بھی درکار ہے اس کام کے لیے۔ بہرحال ریاضی کا مسئلہ بدستور قائم رہا۔ 12ویں جماعت میں جا کر اللہ میرے استاد کو بہت نوازے، اس کی برکت سے کچھ میرے ذہن میں ریاضی کا نقش بن چکا تھا۔ 12ویں بھی بس پاس ہی ہوئی اور اب میرا انجینئر بننے کا خواب بھی ٹوٹ چکا تھا۔ 12ویں جماعت پاس ہو چکی تھی، آگے کی منزل بالکل دھندلی تھی۔ اب کیا کروں؟ یہ سوال میں سب سے پوچھتا تھا۔ کسی نے کہا اب BSc کر لیجئے، اور جو سب سے اچھے مضمون ہیں وہ ہیں ڈبل ریاضی بما فزکس۔ یا خدایا، اس ریاضی کے بغیر میرے لیے کچھ نہیں ہے کیا؟ لیکن مجھے تو کچھ بننا تھا اور میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے 2 ریاضی بما فزکس کے ساتھ 13ویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ قدرت کے امتحانات کب ختم ہوتے ہیں؟ پہلے ہی دن واپسی پر والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور اگلے 10 دنوں میں ہی وہ اس دنیا سے ہمیشہ کی زندگی والی دنیا میں منتقل ہو گئے۔ الحمدللہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بدولت میں دنیا کی تمام نعمتوں سے بچپن میں ہی سیر ہو چکا تھا۔ ہمارا دل شاید بھر چکا تھا، ہماری نیتیں بھر چکی تھیں۔ مولا کریم والد محترم کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ گھر میں بڑا ہونے کے سبب مجھ پر ذمہ داریوں کا ایک پلندہ تھا۔ اس کے ساتھ پڑھنا میری طاقت سے مجھے بلاتر لگتا تھا۔ پھر ایک اور استاد محترم کی لاتعداد شفقتیں کہ انہوں نے میرا حوصلہ بنائے رکھا اور دن میں کام کرنے کے ساتھ صرف 2 گھنٹوں میں مجھے 2 ریاضی کے مضامین سکھاتے رہے۔ میں گزر چکا تھا، اب 14 جماعتیں پڑھ چکا تھا۔ اب ریاضی میرا پسندیدہ مضمون تھا اور یہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ استاد بننا ہے، کیونکہ ایک یہی وہ شعبہ ہے جہاں سے میں قوم کے لیے ڈاکٹر بھی تیار کر سکتا ہوں اور بہترین انجینئر بھی۔ اس کے ساتھ اپنے جنازے میں بے تحاشا رش بھی۔ میں نے 16 جماعتیں ریاضی میں مکمل کر لی تھیں اور شہر کے مشہور گورنمنٹ کالج میں پچھلے 5 سال دھکے کھانے کے بعد مجھے بطور اعزازی لیکچرار کام مل گیا تھا۔ میں ریاضی پڑھا رہا تھا۔ اب اور لڑکے نہیں، سر سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ تنخواہ بس گزارا تھی، ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ تھا۔ 2.5 سال ہو چکے تھے، سوائے روٹی کے کچھ بھی کما نہیں پا رہا تھا۔ تمام رشتہ دار، دوست سب اس مخالفت پر اتر آئے تھے کہ اس فیلڈ سے کچھ نہیں مل رہا تو کوئی اور کام ڈھونڈ لیں۔ برگر لگائے، عورتوں کی پونیاں چوڑیاں بیچی، عطر ٹوپیاں بیچی، اس سے زیادہ کمایا، لیکن بطور استاد صرف روٹی کمائی۔ میں بضد تھا اس شعبے پر، کیونکہ میرا مقصد تو رش جمع کرنا تھا، نہ کہ مال و دولت، اور مجھے یقین تھا کہ خداوند عالم ایک دن ضرور حالات بھی بہتر کرے گا۔ 14 ستمبر 2021 آج وہ دن آن پہنچا تھا جب ایک ریڑھی لگانے والا اور لڑکا 17ویں گریڈ کا گورنمنٹ لیکچرار شعبہ ریاضی لگ چکا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سفر اور خواب مکمل ہوئے۔ منزل ابھی باقی ہے،
رش رش رش، بس یہ دھن سوار ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب میں محنت، لگن اور ایمانداری سے اپنا فرض پورا کروں گا۔ مولا کریم مجھے حلال رزق پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔